اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بڑی تدبیر کی، لیکن میرے مالک تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کی بابرکت ساعتوں میں میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سے مشتق ہے اور جس کا معنی ہے جلا دینے والا۔ جیسے فصل کے کاٹنے کے بعد ہم اس کے اوپر سے جو گند ہوتا ہے، جو گھاس پھوس رہ جاتی ہے، اس کو جلا دیتے ہیں، اسی طرح رمضان المبارک ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اور اس کی مثال فقہا نے کچھ اس طرح سے لکھی ہے کہ جس طرح حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے اور ایک حضرت یوسف کی وجہ سے ان 11 کے 11 کی بخشش ہو گئی، اسی طرح رمضان المبارک جو ہے سال کے اندر ہمارے 11 مہینوں کے جو عیوب ہیں ان کی بخشش کی وجہ ہے، اور ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اپنے مالک حضور اپنے سر کو جھکائیں، اور اس میں ہمارے لیے بے شمار انعام رکھے گئے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی جو حضور کے سب سے بڑی عمر کے صحابی ہیں، جن کی عمر 250 سال سے زیادہ تھی، ایک لمبے سفر کے بعد حضور کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کو خدمت کا موقع ملتا ہے، اور ان کے بارے میں حضور نے ان کو اپنے گھر والا کہا ہے، یعنی اہل بیت میں سے ان کو کہا ہے، حالانکہ وہ فارس سے تھے۔ آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور ممبر پہ تشریف لے گئے تو آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس قد اضل منکم شہرا عظیما مبارکا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام اللیل تطوعا، کہ اے لوگو تم پہ ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کے دن کے روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں اور رات کا قیام تم پہ سنت و نوافل بنایا گیا ہے۔ سامعین محترم، حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، یعنی ہر نیکی کا جو اجر ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو اس مہینے میں افطاری کروائے گا تو اس کو روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، اور وہ روزہ دار جس نے روزہ رکھا ہے اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور پھر افطاری سے مراد یہ نہیں کہ کوئی بڑی افطار پارٹی کی جائے یا کوئی بڑا اہتمام کیا جائے، بلکہ یہ الفاظ ہیں حضور کے، او مسکنۃ لبن او تمرۃ من ماء، یعنی چاہے وہ شربت کا ایک گھونٹ ہو یا دودھ کا ایک گھونٹ ہو یا پانی کا ایک گھونٹ ہو یا ایک کھجور کا ٹکڑا ہو، تو اس کے ذریعے سے بھی اگر آپ افطاری کروا دیتے ہیں تو آپ کو اجر روزہ دار کے برابر اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں لوگوں کا جو رزق ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، لوگوں کا دسترخوان کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، لوگ مختلف افطار پارٹیوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ صدقہ فطر دیتے ہیں، اور لوگوں کے دینے کی جو ایک عادت ہے وہ اس معمول سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور لوگوں کا جو دسترخوان ہے، غربا کا دسترخوان بھی کشادہ ہو جاتا ہے۔ عموماً یہ صورتحال ہوتی ہے، اور اگر کوئی دے نہ دے حضور تو نوازتے ہی ہیں، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں صحابہ کہتے ہیں کہ آپ اجود ہو جاتے تھے، اور اجود وہ ہوتا ہے کہ جو بن مانگے عطا کرتا ہے، اور آپ کے اجود ہونے کے بارے میں صحابہ سے پوچھا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، فَلَ رسول اللہ اجود خیرا من الریح المرسلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ اجود ہو جاتے تھے۔ یعنی ہوا کی مثال اس لیے دی کہ ہوا جب چلتی ہے تو پھر اپنا پرایا مسلمان کافر
نیک بد نہیں دیکھتی بلکہ سب کو نوازتی جاتی ہے، برابر نوازتی جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ الفاظ بیان کیے فَلَا رسول اللہ اجود خیرا من الريح المرسلہ، کہ میرے نبی دینے میں چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ اجود ہو جاتے تھے، اور آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ سخاوت جو آپ دکھاتے تھے، عموماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت دکھاتے تھے، لیکن اس مہینے میں آپ کی سخاوت بڑھ کے جود تک پہنچ جاتی تھی۔ اور پھر آپ نے اس مہینے میں اہتمام کے ساتھ آپ نے کہا کہ جو شخص اس مہینے کے آنے کی خوشی میں جس کا چہرہ کھلکھلا اٹھے تو اس کو جنت کی بشارت دی آپ نے، اور جو اس کے جانے پہ غم کا اظہار کرے تو اس کو جو ہے وہ قیامت کی سختیوں سے نجات کی بشارت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ وہ عظمت والا شہر رمضان ہے، وہ مہینہ ہے، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو اتارا، اور وہ قرآن مجید جس میں کیا ہے، ھدی للناس، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور وہ بینات من الہدی، اور کیا ہے کہ ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، والفرقان، اور یہی وہ ہے جو آپ کو باطل اور باطل کو حق سے الگ کرنے والا ہے، فرق کرنے والا ہے، فرقان ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کے فیض و برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔